اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا سلمان مجاہد بلوچ ایڈوکیٹ۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، واچ بھی کریں۔ چند بڑی خبریں ہیں، بریکنگ نیوز ہیں، گرما گرم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ جی ہاں، بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے کہ جو وفاقی وزارت داخلہ کا جو ذیلی ادارہ ہے FIA، اس نے جو ہے وہ ایک تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ جو PTI کا سینٹرل سیکریٹریٹ ہے اسلام آباد کا، اس کے 4 ملازمین ہیں۔ وہ 4 ملازمین جو ہیں وہ PTI کے سینٹرل سیکریٹریٹ کے ملازمین ہیں۔ ان چاروں کے نام جو ہے وہ FIA نے حاصل کر لیے ہیں اور ان چاروں کو جو ہے وہ طلب کر لیا ہے اور ان کے خلاف جو ہے اپنا FIA نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان چاروں ملازمین کے اکاؤنٹس میں جو ہے کروڑوں روپے جو ہے باہر سے فنڈنگ آئی ہے۔ جی ہاں، بالکل کروڑوں روپے ان کے اکاؤنٹس میں آئے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک شاکنگ نیوز ہے کہ یہ جو ملازم ہیں، ان کی جو تنخواہ ہے وہ ماہانہ 25,000 روپے ہے، لیکن ان کے اکاؤنٹس میں جو ہے وہ کروڑوں روپے آئے ہیں، ٹرانسفر ہوئے ہیں باہر ملک سے۔ یعنی کہ چھوٹی موٹی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، جس کو عمران خان صاحب کہتے ہیں چھوٹی سی منی لانڈرنگ ہے۔ یعنی کہ جو پاپڑ والا ہے، جو شربت والا ہے، جو فالودے والا ہے، جو انڈے والا ہے، جو شوکت منشی ہے، ان کے اکاؤنٹس کا تو عمران خان صاحب بتاتے رہے کہ ان کے اکاؤنٹس میں جو ہے کروڑوں اربوں روپے آئے ہیں۔ کہاں سے آئے؟ یہ تو ملازم تھے اسی طرح سے۔ لیکن جو ان کے سینٹرل سیکریٹریٹ ہے PTI کا اسلام آباد کا، جن کو خان صاحب جو لک آفٹر کرتے ہیں بطور چیئرمین پارٹی، ان کے جو 4 ملازمین ہیں، ان کے اکاؤنٹس میں جو کروڑ روپے آئے ہیں اور FIA نے باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور 4 ملازمین کو جو ہے طلب کر لیا ہے۔ یہ بڑی نیوز ہے کہ وفاقی حکومت کا وزارت داخلہ کا ذیلی ادارہ جو ہے، یعنی کہ وفاقی حکومتی جو ہے وہ اب حرکت میں آ گئی اور تیزی سے جو ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد، ممنوعہ فارن فنڈنگ کا فیصلہ آنے کے بعد جو ہے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ وفاقی کابینہ اور وفاقی حکومت بہت تیزی سے، خاص کر کے جو PDM کی اتحادی جماعتیں بہت تیزی سے ان معاملات کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ شیخ رشید نے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے، آج جو بہت بڑی بات کر دی ہے۔ شیخ رشید نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ سن 71 جیسے حالات دیکھ رہے ہیں اور حالات کی سنگینی بہت زیادہ جو ہے گہری ہوتی جا رہی ہے، اور 30 اگست تک انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے، سنگین صورتحال ہو سکتی ہے۔ یہ کہنا ہے شیخ رشید کا۔ سن 1971 میں کیا ہوا تھا؟ جی ہاں، سن 1971 میں سانحۂ مشرقی پاکستان ہوا تھا، ڈبیکل آف ایسٹ پاکستان ہوا تھا، اور جو پاکستان کا حصہ تھا مشرقی پاکستان، جو آج بنگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ سن 1971 میں پاکستان سے الگ ہو گیا تھا، پاکستان سے الگ کر دیا گیا تھا ایک سازش کے تحت، انٹرنیشنل سازش کے تحت، جس میں امریکہ بھی شامل تھا، جس میں انڈیا بھی شامل تھا، جس میں اسرائیل بھی شامل تھا۔ اور شیخ رشید نے انہی حالات کی جو ہے پیشن گوئی کر دی، یعنی کہ عمران خان کی محبت میں اور عمران خان کے خلاف یا ان کی جماعت کے خلاف فیصلہ آنے کی صورت میں شیخ رشید اس حد تک چلے گئے، انہوں نے ملک کے پاکستان کے اپنے ملک کی بھی پرواہ نہیں کی، اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف کچھ ہوتا ہے، یا عمران خان کو نااہلی کی طرف لے جایا جاتا ہے، یا عمران خان کی پارٹی کو بین کیا جاتا ہے، یا PTI کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے، یا عمران خان کا نام ACL میں ڈالا جاتا ہے، یا عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو یہ ملک جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی سن 71 کی طرف اشارہ کرنے سے مراد اور حالات کی سنگینی اور ملک میں خانہ جنگی ہونے کی جو انہوں نے نویز سنائی ہے، اس کا مطلب ان کے ذہن میں کوئی ایسے معاملات ہیں، کوئی ایسی پلاننگ ہے جو آج شیخ رشید باور کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آرمی کو، افواج پاکستان کو، چیف آف آرمی اسٹاف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ کو لگام ڈالیں، اور جو کچرا وہ لے کے آئیں، یعنی وہ پھر ایک دفعہ سے نیوٹرل کی طرف اشارہ کریں گے، جو کچرا وہ لے کے آئیں انہیں گھر بھیجیں۔ یہ شیخ رشید نے آج ایک بڑی بات کر دی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو PTI کے رکن قومی اسمبلی بھی اور سابق وزیر بھی ہیں مراد سعید، انہوں نے بھی ایک انکشاف کر دیا ہے، اور بہت بڑا انکشاف ہے جس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے جو وفاقی ادارے ہیں یا جو ہمارے جو حساس ادارے ہیں، وہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ان الزامات کی ضرور تحقیقات کریں۔ مراد سعید نے ARY کے پروگرام، جس کو ارشد شریف شو ہوسٹ کرتے ہیں، ان کے پروگرام میں انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ ایک اہم شخصیت نے PTI کے سینئر ترین قیادت کو، سینئر ترین رہنماؤں کو بلایا اور یہ پیغام دیا کہ اگر آپ عمران خان کو ہٹا دیتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی پارٹی کو دوبارہ سے حکومت دے دی جائے گی، عمران خان کی جگہ آپ میں سے کوئی بھی بندہ آ جائے پارٹی کو سنبھالنے، ہم اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں اور ان کی حکومت بنانے کو تیار ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، مراد سعید نے یہ دعویٰ کیا، کوٹیڈ اور ان کوٹیڈ، بلکہ انہوں نے میڈیا پہ کہا ہے، ٹاک شو میں کہا ہے کہ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم جو PTI کے MNAs ہیں، 40-50 MNAs، جن MNAs نے جو استعفے دے دی ہیں،
ان میں سے 40-50 MNAs کو جو ہے ہم دوبارہ سے اسمبلی میں بھیج دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی بات ختم ہو جائے گی، PTI کی بات ختم ہو جائے گی، PTI بھی ختم ہو جائے شاید۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس اہم شخصیت نے باقاعدہ یہ پیغام دیا ہے کہ عمران خان کو ہر صورت میں ہٹا دیں، کیونکہ عمران خان نے امریکہ کو جو ہے وہ ایبسولوٹلی نوٹ کہا تھا، اس لیے وہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ اہم شخصیت نے بلا کر PTI کے اہم رہنماؤں کو یہ پیغام دیا کہ عمران خان صاحب کو ہٹا دیں۔ یہ مراد سعید کا دعویٰ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اب میں یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس اہم شخصیت کا نام تلاش کیا جائے۔ تو میری یہاں پہ گزارش ہے محترم مراد سعید صاحب سے کہ وہ جب اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کسی اہم شخصیت کے حوالے سے، تو وہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ قوم کو پوری بات بتاتے۔ اگر وہ جرات کا مظاہرہ کریں، اگر وہ حوصلے کا اور ہمت کا مظاہرہ کریں، تو انہیں چاہیے تھا کہ اگر وہ بہادر بنتے ہیں اور بہادر ہیں واقعی میں، تو انہیں چاہیے تھا اس اہم شخصیت کا نام بھی ان باتوں کے ساتھ بتاتے ٹاک شو میں پوری قوم کو، پوری دنیا کو، تاکہ پتہ چلتا کہ اس اہم شخصیت کا تعلق کس ادارے سے ہے جو اتنی طاقتور ہے کہ PTI کے رہنما سینئر ترین قیادت جو ہے اس کے پاس چل کے جا رہی ہے اور اس کے پیغام کو سن رہی ہے۔ تو بہرحال میں مطالبہ کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے بھی، حساس اداروں سے بھی، وفاقی اداروں سے بھی، کہ مراد سعید کے اس دعوے کی جو ہے مکمل تحقیقات کی جائے، اور جو حقائق ہے، جو اصل حقائق ہیں، ان کو سامنے لایا جائے۔ اسی کے ساتھ جو ہے عمران خان صاحب نے آج اپنے ایک انٹرویو میں، ایک ٹاک شو میں یہ کہا ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار ہیں، وہ ہر کسی سے ہر قسم کی بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن الیکشن کی ڈیٹ اور ٹائم اناؤنس کر دیا جائے۔ جی عمران خان صاحب نے آج یہ بڑی خبر دے دی ہے اپنے ذرائع سے، اور بڑا سافٹنیس کا مظاہرہ کیا ہے، اور سافٹ انٹرونشن کے بعد شاید یہ مظاہرہ کیا گیا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ سافٹ انٹرونشن جاری و ساری، اور عمران خان صاحب کے لب و لہجے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے آنے کے بعد یہ تبدیلی آئی ہے۔ اور آج انہوں نے دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دی جاتی ہے، ٹائم اناؤنس کر دیا جاتا ہے، تو وہ ہر کسی سے سیاسی بات چیت کرنے کو تیار ہیں، یعنی وہ جن کو چور ڈاکو کہا کرتے تھے ان سے بھی اب وہ بات کرنے کو تیار ہیں۔ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلہ آنے کے بعد عمران خان صاحب کا یہ اسٹانس سامنے آئے۔ ساتھ ہی ساتھ کراچی کی سیاست پہ اگر بات نہ کریں تو ہمارا ویلو کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ MQM کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے آج این 245 کے مرکزی الیکشن آفس کا جمشید روڈ PIB میں جو ہے وہ PIB کالونی کراچی میں افتتاح کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ خالد مقبول صدیقی نے ایک گھن گرج کے ساتھ جو ہے وارننگ جاری کر دی ہے، اور وارننگ یہ دی گئی ہے کہ اگر 2018 کی طرح ہمارا مینڈیٹ چرانے کی کوشش کی گئی، ہماری سیٹوں کو، ہماری نشستوں کو الیکشنز میں، آنے والے الیکشن میں کم کرنے کی کوشش کی گئی، تو پھر ڈنڈا بردار سڑکوں پہ ہوں گے، یعنی کہ پھر ہم سڑکوں پہ ہوں گے، پھر ہم کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے، کوئی سیاسی ڈائلاگ نہیں کریں گے، اور احتجاج کا راستہ اپنایا جائے گا، سڑکوں کا راستہ اپنایا جائے گا۔ اور خالد مقبول صدیقی پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جب ووٹ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر روڈ مسئلہ حل کرتا ہے۔ تو اب خالد مقبول صدیقی MQM کے کنوینر اور MQM پاکستان اپنی کمر کس چکی ہے، کمر باندھ چکی ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر مردم شماری نہیں کرائی جاتی اور ہمیں پورا نہیں گنا جاتا، اس کے بعد بھی جو ہے معاملات کی سنگینی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، اور پھر ہم معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں گے۔ پہلے بھی جو ہے ہمیں کراچی والوں کو جو ہے وہ کم گنا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے دیگر مطالبات کے ساتھ یہ مطالبہ بھی کر دیا ہے وفاقی حکومت سے کہ فی الفور مردم شماری کرائی جائے۔ جی ہاں، کراچی میں فی الفور مردم شماری کرائی جائے، کیونکہ جو پچھلی 2017 کی جو مردم شماری تھی اس میں جو ہے کراچی کو صحیح نہیں گنا گیا، 3 کروڑ کی آبادی کو جو ہے 1 کروڑ 60 لاکھ گنا گیا۔ ساتھ ساتھ جو ہے خالد مقبول صدیقی نے یہ مطالبہ بھی کر دیا ہے کہ مردم شماری فوری طور پہ کرائی جائے، اور اگر مردم شماری میں ہمیں صحیح طور پہ نہیں گنا گیا تو پھر ہم جو ہے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں، MQM پاکستان اپنا لائحہ عمل بنا سکتی ہے اس حکومت کے ساتھ بھی۔ ساتھ ساتھ جو ہے خالد مقبول صدیقی نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر PTI اگلے الیکشن میں جیتتی ہے تو پھر ہمارے بغیر حکومت بنا لے، یعنی خالد مقبول صدیقی نے یہ وارننگ دے دی ہے کہ اگر PTI دوبارہ الیکشن جیت جاتی ہے اگلا الیکشن، تو پھر ہمارے بغیر یعنی MQM پاکستان کے بغیر حکومت بنائے۔ یعنی خالد مقبول صدیقی نے اشارہ دے دیا ہے کہ آئندہ اگر PTI کی حکومت بنتی ہے تو MQM پاکستان اس کا حصہ نہیں ہوگی۔ یہ آج جو ہے وہ MQM کی گھن گرج تھی، اور خالد مقبول صدیقی نے وارننگ جاری کر دی ہے متعلقہ اداروں کو اور وفاقی حکومت کو، جن کا یہ کام ہے۔ ان
انڈائریکٹلی یہ میسیج ہے نیوٹرلز کو کہ وہ فی الفور جو ہے شہر کراچی کے حوالے سے توجہ دیں، اپنی اٹینشن یہاں پہ کریں، کیونکہ جو بارشوں میں شہر کراچی کا حال ہوا ہے اس سے جو ہے وہ معاملات بہت سنگین صورتحال جو ہے اختیار کر گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے اگر ہم بات کر لیں آج کے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد جس کے بعد جو پی ٹی آئی کی صفوں میں جو ایک صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے، فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی آج۔ فواد چودھری صاحب کے چہرے پہ کافی اداسی تھی، فواد چودھری صاحب کے چہرے پہ کافی مایوسی تھی، اور فواد چودھری صاحب نے یہ کہہ دیا بڑی مایوسی والے انداز میں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کو سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ دھمکی بھی دے دی کہ اگر عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر اس کے نتائج بڑے ہی سنگین ہوں گے، اور پھر وہ معاملہ جیسے شیخ رشید نے کہا ہے کہ ملک میں خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے، فواد چودھری کا بھی اشارہ اسی طرف تھا، اور جو ہے معاملہ 71 کی طرح جو ہے رخ اختیار کر سکتا ہے۔ عمران خان صاحب پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ملک پاکستان 3 ٹکڑوں میں بٹ سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، خاکم بدن ایسا نہ ہو، لیکن شاید پی ٹی آئی کے، عمران خان کے، فواد چودھری کے، شیخ رشید کے ذہنوں میں یہی ہے کہ اگر ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں، یعنی کہ اگر ہم نہیں کھیلیں گے تو کسی کو کھیلنے بھی نہیں دیں گے، یعنی کہ وہ اپنی حکومت کو، اپنے اقتدار کو، اپنی کرسی کو جو ہے ملک کے آگے مقدم رکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری کرسی رہے تو ملک رہے، اگر ہماری کرسی نہ ہو، ہمارا اقتدار نہ ہو، پی ٹی آئی کا اقتدار نہ ہو، عمران خان کا اقتدار نہ ہو، تو پھر ملک پاکستان بھی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی قومی سلامتی کے ادارے موجود ہیں، ابھی ملک پاکستان کی محب وطن عوام 22 کروڑ عوام موجود ہیں، جو اگر اس قسم کی کوئی نیت بھی ہے اور اس قسم کا کوئی ارادہ بھی ہے، بدنیتی بھی ہے، اس کو جو ہے وہ خاک میں ملانے کے لیے سر کفن جو ہے وہ راستے پہ آئیں گے، سامنے آئیں گے، اور ایسی کسی بھی سازش کو جو ملک توڑنے کی سازش ہوگی اس کو ناکام بنائیں گے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی جو حکومت ہے بہت متحرک ہو گئی ہے، اور 2 دن میں جو ہے 2 اجلاس ہو چکے ہیں، اور اسی طرح سے نواز شریف جو لندن میں بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون کے سربراہ، انہوں نے جو ہے وہ یہ ہدایت جاری کر دی ہے شہباز شریف صاحب کو اور وفاقی حکومت کو کہ 48 گھنٹوں کے اندر ڈکلیریشن الیکشن کمیشن کے فیصلے کے حوالے سے، اس کے توسط سے اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں ڈکلیریشن فائل کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے عمران خان کی نااہلی کا اور پی ٹی آئی کو نااہل کرنے کا، پی ٹی آئی کو بین کرنے کا یا پی ٹی آئی کو تحلیل کرنے کا ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیجا جائے۔ یہ نواز شریف صاحب نے جو ہے اتحادی جماعتوں کو جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ کو پی ڈی ایم کے اجلاس میں ہدایت جاری کر دی ہے۔ اسی طرح سے اتحادی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک گیر وہ جلسے کریں گے۔ جی ہاں، اتحادی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف، اور جو ان کا جو بیان یا بن رہا ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، اس کے حوالے سے وہ جو ہے وہ ملک گیر جلسے کریں گے۔ جو جلسہ لاہور میں بھی ہوگا، کوئٹہ میں بھی ہوگا، کراچی میں بھی ہوگا۔ کراچی کا جو جلسہ ہوگا اس کی میزبانی جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کرے گی۔ اسی طرح سے جو ہے وہ فارن فنڈنگ کا جو ایشو ہے وہ الیکشن ایکٹ 2017 کا جو سیکشن 212 ہے اس میں کور ہوتا ہے، اور الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 212 میں یہ چیز ڈالی گئی ہے کہ جو فارن فنڈنگ اگر کوئی پارٹی لے گی، سیاسی جماعت لے گی یا مذہبی جماعت لے گی، تو وہ ملک پاکستان کی سیکورٹی اور سوورنٹی کے خلاف اس کو قرار دیا جائے گا، اور اس کو جو ہے وہ بین کیا جائے گا، نہ ختم، اس کو جو ہے وہ تحلیل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے جو آئین کا آرٹیکل 17 ہے اس کا جو سب کلاس 2 ہے، اس میں کیٹیگریکلی یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسی کوئی پارٹی جو سوورینٹی آف پاکستان اور انٹیگریٹی آف پاکستان کے خلاف کام کرے اور کوئی ایسا اقدام کرے یا کوئی ایکشن کرے جو سوورینٹی آف پاکستان اور انٹیگریٹی آف پاکستان کو خطرے میں ڈال دے، قومی سلامتی کو، پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دے، ایسی پارٹی کو جو ہے وہ فی الفور جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، تحلیل کر دیا جائے، بین کر دیا جائے۔ یہ ہوا آرٹیکل 17 اس کا سب کلاس 2 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا، جو اس بات کو انشور کرتا ہے کہ سوورینٹی آف پاکستان اینڈ انٹیگریٹی آف پاکستان کے خلاف کام کرنے والی سیاسی جماعت قائم نہیں رہ سکتی، نہ ہی اس کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ ملک پاکستان کے خلاف کام کرے اور ملک پاکستان میں سیاست کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے 2 روز قبل یہ اعلان کیا تھا کہ جمعرات کو وہ الیکشن کمیشن کے سامنے اپنا احتجاج کریں گے، احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، اور الیکشن کمیشن پاکستان کا جو ممنوعہ فنڈنگ کا جو فیصلہ آنے کے بعد انہوں نے آج پھر اس بات کو ریٹریٹ کیا ہے کہ وہ جمعرات کو، یعنی کہ کل
صبح یا دوپہر میں جو ہے وہ اجلاس کے وہاں پہ احتجاج کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ نے یہ بھی ساتھ کہہ دیا ہے کہ انہیں اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں یا ان کے جو ورکرز ہیں یا جو ان کے لیڈرز ہیں وہ الیکشن کمیشن پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ریڈ زون میں کسی کو بھی کسی بھی قسم کی کارروائی نہیں کرنے دیں گے، پی ٹی آئی کو احتجاج نہیں کرنے دیں گے، ریڈ زون کو جو ہے وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اسی کے ساتھ وفاقی وزارت داخلہ نے ریڈ زون کو سیل کر دیا ہے، اور ریڈ زون میں پی ٹی آئی کو یا کسی بھی شخص کو یا کسی بھی سیاسی جماعت کو، پی ٹی آئی کے کسی بھی ورکر کو یا لیڈر کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کا بھی بیان آ گیا ہے، شاید عمران خان صاحب بہت زیادہ انڈر پریشر آ گئے ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کے ممنوعہ فنڈنگ کے فیصلے کے بعد، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ریڈ زون نہیں جائیں گے، ہم ریڈ زون کے باہر ہی اپنا احتجاج کریں گے، ہمارا احتجاج پورا من ہوگا، صرف ہمارے پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جائیں گے۔ اب یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے ایم این ایس کو 131 ایم این ایس کو جو ہے وہ مستعفی کرا دیا تھا، استعفے دلوا دیے تھے، ان کے جو قاسم سوری سابق ڈپٹی اسپیکر نے منظور بھی کر لیے تھے، نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا تھا۔ اب وہ کس طرح سے انہیں پارلیمنٹیرینس کہہ رہے ہیں؟ وہ سب سابق پارلیمنٹیرینس تو کہلائے جا سکتے ہیں، لیکن موجودہ پارلیمنٹیرینس نہیں۔ ہاں، اس میں اگر سینیٹر کو اگر آپ الگ کریں تو وہ پارلیمنٹیرین کہلائے جا سکتے ہیں۔ یہ آج عمران خان صاحب کی طرف سے بیان گیا ہے۔ جمعرات کے روز جو ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے سامنے آتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کیا حکمت عملی اپناتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی شرارت نہیں کرنے دیں گے پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کے ورکرز کو۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ وفاقی حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ ڈکلیریشن بھیجے گی، ڈکلیریشن کرے گی، اس کے بعد وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کی صورت میں اس کی روشنی میں پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے ڈکلیریشن کرے گی، جو کہ ایک پروسیجر ہے، لیٹ ڈاؤن ہے قانون کے اندر۔ اسی طرح سے معاملہ آگے بڑھے گا۔ اس کے بعد 15 دن کے اندر اگر وفاقی حکومت ڈکلیریشن کر دیتی ہے، جو کہ نظر آ رہا ہے، تو اس کو 15 دن کے اندر سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ریفرنس فائل کرنا ہے پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف، ان کو تحلیل کرنے کے لیے، ان کو بین کرانے کے لیے، ان کو نااہل کرانے کے لیے۔ اسی طرح سے آج ایک پاکستان میں ایک اچھی خبر بھی آئی، پاکستان یہ سن کے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ اچانک سے جو ہے وہ ڈالر کا ریٹ گر گیا، اور ڈالر جو ہے وہ کراچی میں 227 روپے پہ آ گیا۔ جی ہاں، کہاں تو ڈالر جو 250 روپے پہ اور 250 روپے سے اوپر تھا، لیکن آج جو ہے وہ اچانک سے ڈالر کا ریٹ گر گیا، اور ڈالر جو ہے وہ کراچی میں 227 روپے پہ بکا۔ اور اسی طرح سے بقول حامد میر صاحب کے کہ لاہور، پنڈی اور اسلام آباد میں ڈالر جو ہے وہ 218 روپے پہ بکا۔ جی ہاں، بالکل۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کوئی بھی کردار نہیں ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ ڈالر بیچنے والے تو بہت تھے آج، لیکن خریدار کوئی نہیں تھا، اس لیے شاید جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ اپنے روپے کے مقابلے میں نیچے آئے، اور روپیہ پاکستان کا روپیہ جو ہے مستحکم ہوا۔ یہ ایک اچھی خبر تھی جو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ سے شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اور سیاسی معاملات ہیں، اکنامک معاملات ہیں، انٹرنیشنل معاملات ہیں، کرنٹ معاملات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کس کروٹ جاتا ہے معاملہ، لیکن آج پھر پی ڈی ایم نے اپنا اجلاس بلا لیا ہے، اور پی ڈی ایم اور وفاقی حکومت اور اتحادی جماعتیں کوئی بھی ایسا موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی، اور پی ڈی ایم کے جو سربراہ مولانا فضل الرحمان نے، انہوں نے بھی آج بڑی سخت قسم کی باتیں کی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف کے حوالے سے۔ نواز شریف نے بہت سخت قسم کی باتیں کی ہیں، بڑا سخت ریئیکشن دیا ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ لاوا اور پکے گا، اور معاملات میں اور الزامات میں اور باتوں میں جو ہے اور تلخی آئے گی، سختی آئے گی، لیکن ہم سب یہی کہیں گے، دعا کریں گے کہ آخر کار جو ہے تمام سیاسی جماعتوں میں جو ہے وہ سیاسی معاملات کے اوپر سیاسی ڈائلاگ ہونا چاہیے، ٹیبل ٹاک ہونا چاہیے، تاکہ معاملات کو افہام و تفہیم سے سلجھایا جا سکے، ختم کیا جا سکے۔ اسی نوٹ کے ساتھ جو ہے میں اپنی اس ویلاگ کا اختتام کرتا ہوں۔ اپنے سلمان مجاہد بلوچ کو اجازت دیجیے۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، واچ بھی کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔